अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा आप तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल करती हूँ चैनल विन के इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है इमाम अली एंड नॉलेज। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि मैं अपने ख़ास मौजू पर आऊँ, उससे पहले ज़रूरत इस बात की है कि मैं उस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन करूं कि जिसके हवाले से आज अपने मौजू का आगाज़ करना है। नाज़रीन मोहतरम, ये बात किसी से भी पोशीदा नहीं है कि हर इंसान की ज़िंदगी में, हर पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ खुसूसियात, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ अल्लाह ने दी हैं। हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ रखता है और वही क्वालिटीज़ उस पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करती हैं कि वो पर्सन कैसा है। लेकिन अगर हम मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि मौला की ज़िंदगी की जो खुसूसियात हैं वो इस दुनिया के किसी भी बशर से मुताबिकत नहीं रखती। क्यों? क्योंकि मौला की ज़ात का हर एक गोशा, हर एक एस्पेक्ट इनफरादियत का हामिल है। हर एक गोशा आपका कमालात से भरा हुआ है। लिहाजा दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि इमाम के तमाम कमालात और तमाम खुसूसियात को यहाँ पर बयान किया जा सके, लेकिन एक हल्का सा ग्लिम्स देने के लिए मौला की ज़िंदगी के कुछ ख़ास नुकात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। और वो इस तरह से कि अगर मौलाए कायनात की ज़िंदगी को हम ग़िज़ा की एतबार से देखें, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान जब इस दुनिया में रहता है तो उसे खाने की, अपना सर छुपाने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम खाने के एतबार से देखें तो ग़िज़ा के एतबार से हम देखते हैं कि मौला ने कभी भी गंदम को हाथ नहीं लगाया, हमेशा अपने जौ की रोटी खाई। अगर मकान के एतबार से बात की जाए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ज़िंदगी भर अपने लिए एक मकान का इंतज़ाम न कर सके और इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद भी आपने कूफे में एक आरियत के मकान पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। अगर हम माशियत के एतबार से देखें तो बैतुल माल के माल को कभी आपने हाथ नहीं लगाया, बल्कि आपने जो कुछ भी कमाया अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से सिर्फ़ और सिर्फ उस पर ही आपने इक्तफ़ा किया। अगर हम बात करें आपके कमालात की तो आपके कमालात की फ़हरिस्त तो बहुत ज़्यादा है, आपकी शुजाअत की फ़हरिस्त बहुत ज़्यादा है, जिसमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करूं कि हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पर सोकर रसूल की जान बचाने वाले मौलाए कायनात, बद्र के मार्के में जिसकी तलवार चमकती हुई नज़र आ रही थी वो मौलाए कायनात, उहद के मार्के में जब सब रसूल अल्लाह को छोड़कर चले गए तो आपका ही ऐलान था कि मैं ईमान लाने के बाद कुफ्र कभी भी इख्तियार नहीं कर सकता। या खैबर में मरहबो अंतर का ख़ात्मा करके उस खैबर के क़िले को फ़तह करने वाले भी आप ही थे। कुरानी एतबार से अगर आपकी ज़िंदगी का मुशाहिदा किया जाए तो हम देखते हैं कि आए तथहीर, आए बल्लिग, आए इकमाल, आए मुबाहिला और इस तरह से कम से कम 313 आयात ऐसी हैं जो आपके कमालात को बयान कर रही हैं। इल्मी एतबार से अगर देखा जाए, जो कि हमारा आज का मौजू है, आज का टॉपिक है, तो इल्मी एतबार से हमें देखने को मिलता है कि जिसके लिए फ़कत इतना ही कहना काफ़ी होगा कि जो रहमतुल लिल आलमीन हो, कि जो इस पूरी दुनिया के लोगों की हिदायत करने आया हो, कि जिसको अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा हो, वो फरमा दे कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अगर तुम्हें शहर में एंट्री करनी है तो जाहिर सी बात है तुम्हें पहले दरवाजे तक आना ही आना होगा। लिहाजा आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे इस प्रोग्राम में वो इल्म के हवाले से है कि मौलाए मुत्तक़ियान की ज़िंदगी में हमें इल्म की सादत, इल्म की बुलंदी, इल्म के लिए जिस तरह से आपका इनकरेज करना ये जो दिखाई देता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। मौलाए कायनात की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि इमाम ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा नारा बुलंद किया जो आज तक कोई बुलंद ना कर सका और ता क़यामत कोई भी
اس نعرے کو بلند نہیں کر سکے گا۔ اور وہ نعرہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ممبر کی بلندی پر جا کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ خود اپنے آپ میں یہ جو مولا کا یہ جو نعرہ ہے، یہ جو کلمہ ہے، کتنی ڈیپتھ رکھتا ہے کہ جو بھی چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا ہے تو کسی ایک فیلڈ میں مہارت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 فیلڈ میں مہارت ہوگی، اس کے علاوہ وہ کسی اور کوشچن کا آنسر آپ کو نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ ذات علی ابن ابی طالب تھی کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ دیکھو میں آج تمہارے درمیان موجود ہوں، اس لیے جو بھی چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ لیکن یہ اس زمانے کے لوگوں کی بدنصیبی تھی، بدقسمتی تھی کہ ایسا اسوہ، ایسا رول ماڈل، ایسا معلم، ایسا عالم سامنے موجود تھا، مگر وہ سوال کیا کرتے تھے؟ یا علی یہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ یا علی یہ بتائیے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں تمہیں اس کے جواب دے دوں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے تمہیں فائدہ کیا پہنچے گا۔ یعنی مولا نے ایک نقطہ یہ ہمیں دے دیا، یہ درس ہمیں دے دیا کہ دیکھو سوال وہی کرو، علم وہی حاصل کرو جو تمہارے لیے فائدے مند ہو، جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ سوال تو اس دنیا میں بہت ہوتے ہیں، لیکن سوال صرف وہی معنی رکھتا ہے جس کا ایک سینس ہو، کیونکہ سوال پوچھنے والے کا طریقہ اور خود سوال اپنے آپ میں یہ بتا دیتا ہے کہ سامنے والے کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، سامنے والے کا خود علم کیسا ہے۔ اور اسی لیے مولا نے فرمایا کہ میں تمہیں جواب دے دوں گا، لیکن کیا یہ جواب تمہیں فائدہ پہنچائے گا؟ اگر ہم دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو مولا کائنات کی زندگی کو جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ غذا کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، جنگ کے اعتبار سے، آپ کی شجاعت کے اعتبار سے، لیکن تاریخ کے صفحات پر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مولا نے کبھی آپ کو یہ انسسٹ کیا ہو کہ دیکھو میں نے پیون لگے ہوئے لباس پہنے اس لیے تم بھی پہنو، میں نے سوکھی روٹیاں کھائیں، جو کی روٹیاں کھائیں اس لیے تم بھی کھاؤ، میں عاریت کے مکان میں رہا ہوں اس لیے تم بھی کبھی اپنا مکان نہ بنواؤ، تم بھی عاریت کے مکان میں رہو۔ کیا ایسا ہمیں ملتا ہے کہ مولا نے اپنی زندگی کے ان پہلوؤں سے، ان پہلو کے حساب سے ہماری لائف کو انکریج کیا ہو، ہماری لائف کو وہ اس طرح سے ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہوں کہ تم ایسے رہو؟ نہیں، مگر ایک نقطہ ملتا ہے کہ جس کے لیے مولا بار بار انکریج کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مولا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو۔ جیسا کہ اصول کافی میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ دین کی تکمیل کا راستہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، کیونکہ مال حاصل کرنے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ اور اہم یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مال کی ضمانت اللہ نے لے رکھی ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، وہ رزق تم تک پہنچ جائے گا، لیکن علم کے لیے تمہیں خود اٹھنا ہوگا، تمہیں خود اس تک جانا ہوگا کہ جو اہل علم ہے، تمہیں اس سے خود سوال کرنا ہوگا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں لہٰذا علم حاصل کرو صاحبان علم کے پاس جا کر۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ العلم سلطان، کہ علم ایک طاقت ہے، کبھی آپ نے فرمایا کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ کبھی محکوم نہیں ہوتا، کبھی آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس علم آ جاتا ہے اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جس کے پاس علم نہیں آتا اور جہالت باقی رہتی ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اس کے ہاتھ سے۔ یا آپ فرماتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ العلم وراثۃ کریمہ، کہ علم ایک میراث ہے، علم ایک کریم میراث ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرو۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولائے کائنات نے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنا زیادہ انکریج کیا ہے، کتنا آپ ہمیں انسسٹ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعاً علم کی کیا اہمیت ہے۔ شاعر اہل بیت فرزدق، کون نہیں جانتا فرزدق کے بارے میں کہ آپ بہت ہی مشہور و معروف شاعر اہل بیت تھے۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے بابا کے ساتھ امیر المومنین سے ملاقات کے لیے آئے۔
جب آپ ملاقات کے لیے آئے تو آپ کے بابا مولا سے ملاقات کر رہے تھے، مولا کی نظر فرزدق پر پڑی تو ان کے بابا سے مولا نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ ان کے بابا نے جواب دیا کہ یا امام یہ میرا بیٹا ہے، شاعر ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو قرآن سکھاؤ، کیونکہ قرآن سکھانا شاعری کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی مولا نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اور چیزیں بھی تمہارے زندگی میں اہمیت رکھتی ہیں، لیکن جو علم کی اہمیت ہے، جو قرآن کی اہمیت ہے، جو دین کی اہمیت ہے، جو دیگر علم کی اہمیت ہے، وہ کسی اور چیز کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مولا کائنات کے اس جواب سے یہ صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ علم فقط قرآن کا نام نہیں ہے، علم فقط دین سیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ علم جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے، جو ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے، ہر اس علم کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور فقط دوسری ایکٹیویٹی پر دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ اپنے علم کو زیادہ پرائیورٹی دینی ہے، کیونکہ اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ تعارف کروایا کہ میرا بیٹا شاعر ہے، تو مولا نے کیا فرمایا کہ اپنے بیٹے کو قرآن سکھاؤ۔ انشاءاللہ ناظرین محترم، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جس میں ہم بیان کریں گے کہ قرآن کے علاوہ، علم دین کے علاوہ اور وہ کون سے علوم ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور جن کے لیے امام علی علیہ السلام نے ہمیں انسسٹ کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔